بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اب تک تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاروں کی شہادت سن لی۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد میدان کربلا میں کیا ہوا، امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا، آپ کا سر مبارک جب یزید پلید کے پاس لے جایا گیا تو کیا ہوا، جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، جب انسان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ اور بڑے سے بڑا ظلم کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہی حال یزیدیوں کا ہوا کہ خدا تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور کیونکہ حکومت انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی اس لیے اتنے بڑے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے سے پہلے ان خبیث یزیدیوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا، جبکہ امام حسین انہیں بار بار سمجھاتے رہے، جبکہ ان ظالم یزیدیوں کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نظر میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ نواسائے رسول جگر گوشائے بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم مبارک سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے لاش مبارک کو کچل کچل کر ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا، پھر خیمہ کی طرف بڑھے اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہیدوں کے سر قیس ابن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ بھیجے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں رک گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کی لاشوں کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بغیر کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش سے گزری تو بہت ہی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، آپ پر اللہ اور تمام فرشتوں کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جسم مبارک ٹکڑے ٹکڑے ہیں، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنو اسد جو قریب کے گاؤں غازریہ میں رہتا تھا، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ امام حسین کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک بڑی تھالی میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر وہ زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا دیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجدوں میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور حق کا ساتھ دینے والوں کی مدد کی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو جیت دلائی، اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے گروہ کو
ہار دلائی اور ان کو ہلاک کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو اہل بیت سے محبت رکھتے تھے دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور غصے سے کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے۔ حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور لوگوں کے بیچ ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، اور اس طرح ایک اور جانثار کی شہادت ہوئی۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھروایا اور اس طرح اپنی بغیرتی و بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو اور اہل بیت کو قیدی بنا کر ایک جماعت کے ساتھ شمر وغیرہ کی نگرانی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو جنزیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے آبادیوں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو سبق ملے اور آئندہ کوئی یزید کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ جب یزیدیوں کی جماعت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری تو ایک لوہے کا قلم غیب سے ظاہر ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا، یعنی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزے پر اور چند بیبیوں اور بچوں کو اس حال میں دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور پوچھنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کے اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم دے کر حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدائے تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر مبارک ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری جگہ پہنچے اور درہموں کو بانٹنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کو کھولا تو دیکھا کہ سب درہم مٹی کے ٹھیکری ہو گئے اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ: ظالم جو ظلم کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، پارہ 13 رکوع 19۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔
جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر بہت جلد دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ عراق والوں نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس تحفہ بھیجا ہے۔ تمام شہر والے اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا باب الساعت سے۔ آپ اس کی طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، نیزہ پر چڑھا کر رکھا گیا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ با اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجیے تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر ہو جائے اور یہ لوگ ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو خواتین اہل بیت سے آگے کرا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے۔ آپ سے محبت کرنے والوں کا گھر تو ماتم قدا بنا ہوا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر باجا بجنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا تھا، مگر اب امام حسین سے محبت کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی سنت پر عمل کرنے سے بچائے، آمین۔